السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ایک نئے سنڈے کومنٹ باکس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری یہ سوال جواب کی مجلس 113 نمبر کی مجلس ہے، اور ہمارے لیے ڈبل خوشی کی بات ہے کہ اس وقت یہ پیغام ہم آپ کی خدمت میں ترکی استنبول اور پوری ترکی کی سب سے بڑی مسجد چاملیجا مسجد اسکودار سے حضرت مفتی امیر معاویہ ایم قاسمی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو ناظرین، پہلے آپ مختصراً اس مسجد کا یہ خوشنما منظر دیں۔ یہ پوری ترکی کی سب سے بڑی مسجد ہے جس کی آج آپ زیارت کر رہے ہیں۔ سنڈے کومنٹ باکس کی مناسبت سے ہم اس مسجد کی بھی آپ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ یہ جناب حافظ طیب اردگان صاحب جو اس وقت موجودہ صدر ہیں، انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کرائی ہے۔ یہ خوشنما منظر دیکھیے، ادھر بچوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور یہ مسجد کا ممبر و محراب جو انتہائی خوبصورت، حسین اور جاذب نظر ہے، اس منظر کو بھی آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ یہاں کا یہ جھومر دیکھیے، آپ نے شاید ایسا جھومر اور اتنا بڑا جھومر آپ آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ خوبصورت منظر ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم بلا تاخیر کے سوال و جواب کے سلسلے کو پیچھے آپ ہمارے اوپر تک ممبر و محراب کو بھی دیکھ سکیں گے۔ حضرت مفتی صاحب، ہمارے ایان بھائی ہے، وہ پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر دل میں کفریہ کلمات آ جائے تو کیا اس سے کفر ہو جائے گا؟ اور ہمیں یہ تکلیف ہر تھوڑے تھوڑے دن پر ہوتی ہے، یہ وسوسہ آتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اللہ اس پر کوئی بھی پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ جو وسوسے آتے ہیں تو وسوسوں پر اپنا مائنڈ مت کیجئے۔ جتنا آپ ان وسوسوں کو سوچو گے، یار یہ کیوں آیا، یہ کیوں آیا، یہ بار بار کیوں آ رہا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کو وسوسوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا ہے، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ اور اس طرح کے جو وسوسے خود آتے ہیں تو ان پر اللہ کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، تو آپ ٹینشن مت لو۔ ٹینشن لوگے تو یہ ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی، نہیں لوگے تو ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ کہ یہ جو وسوسہ ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ ایک اسپیشل شیطان ہے۔ حدیث شریف میں اس کا نام، اس شیطان کا نام بھی مذکور ہے، ولہان نامی شیطان ہے۔ بلکہ اس طرح کا واقعہ حدیث پاک میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہاں موجود ہے کہ انہوں نے یہی وسوسہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ وسوسہ آنا اور اس کے بعد اپنے ایمان کی فکر کا ہونا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اس کو دل پر دماغ پر نہ لیں، ٹینشن فری ہو کر آپ کام کریں اور اعمال صالحہ میں لگیں۔ اگلا سوال مفتی صاحب یوزر آئی ڈی سے پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب سے جو انکم ہوتی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں بھائی، آپ کا چینل کس ٹائپ کا ہے اور آپ کے چینل پر جو ایڈس ہیں وہ کس ٹائپ کے دکھائے جا رہے ہیں، اس پر یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا چینل کس ٹائپ کا ہے، اور اندر سے کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں جس میں آپ یوٹیوب سے یہ بولتے ہو کہ کوئی بھی حرام ایڈ میرے چینل پر نہ چلائی جائے، اس کمپنی کی ایڈ نہ چلائی جائے۔ تو کچھ شرطوں کے ساتھ اسپانسرشپ ہے جیسے، تو وہ اگر حلال چیز کی ہے تو حلال ہوگا، تو کچھ شرطوں کے ساتھ تو اس کی اجازت ہے۔ اور عموماً جو ہوتا ہے کہ آپ کا چینل گانے وغیرہ کا ہے، گیمنگ کا ہے، اور آگے ایڈ بھی جو آ رہے ہیں تو آپ نے ساری پرمیشن دے رکھی ہے، اسپانسرشپ بھی آپ غلط چیزوں کی لے رہے ہو، پھر یہ غلط ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مولانا صاحب کا بیان سن رہے، اچانک کوئی لڑکی آ گئی اور بے حیائی آ گئی اور فلاں آ گیا۔ تو ایک اصولی بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یوٹیوب اور گوگل کی دنیا ہماری تحقیقات اور ہم اپنے فون پر کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں۔ بندہ جو چیز زیادہ دیکھتا ہے اسی چیز کی اس کو ایڈ بھی دکھائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا خود ہماری بھی ذمہ داری ہے، ورنہ پورا پلندہ سامنے والے پر گرا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو چیز ہم یوٹیوب پر سرچ زیادہ کرتے ہیں عموماً اسی کے ویڈیوز، عموماً اسی کے ایڈ یوٹیوب دکھایا کرتا ہے۔ بہرحال یہ مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر مفتی صاحب کسی نے یہ پوچھا ہے جی کہ میری دادی سے ہماری ناراضگی تھی اور تعلقات بھی خراب ہو گئے، اور دادی سے انتقال سے پہلے معافی تلافی بھی نہیں ہو سکی۔ اب ٹینشن ہوتا ہے آخرت میں ہمارا اور ہمارے والدین کا، گھر والوں کا آخرت میں کیا بنے گا؟ بتائیے مفتی صاحب۔ جی، اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں
اگر کسی سے مندوق ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو ہمیں خود کو چاہیے کہ پہلے صلح صفائی کر لیں۔ والصلح خیر، صلح کر لینا بہتر ہے۔ دل کی گندگی کو دور کر لیں، سینوں کو کینوں سے پاک کر لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر دادی کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے ابا کی والدہ ہے، تو ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اب نہیں رکھ سکے، انتقال ہو گیا، تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، جتنا ہو سکے ان کے نام سے جتنا صدقہ کریں گے، انشاءاللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچے گا، اور جو مندوق ہے انشاءاللہ وہ آخرت میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے روزی میں بھی برکت آتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں، زندگی میں اور روزی میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس وقت ہم ترکی استنبول میں واقع ہیں، اور مجلس نمبر 113 کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ اس وقت ہم ساحل سمندر موجود ہیں۔ حدیث پاک میں شریک بن سحیم رضی اللہ عنہ کی مسند احمد میں جو حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم قسطنطنیہ کو ضرور بھی ضرور فتح کرو گے، اور اس کا امیر اور بادشاہ بہترین بادشاہ ہوگا، اس کی جماعت بہترین جماعت ہوگی۔ تو آج ہماری اس حاضری کے موقع پر ہم آپ کو یہ قسطنطنیہ کا پورا منظر دکھا رہے ہیں، اس کا سمندر دکھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی حضرت مفتی امیر معاویہ قاسمی دامت برکاتہم کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے۔ دیکھیے ناظرین، سمندر کا پانی اور کتنا خوشگوار منظر، یہاں فشنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہرحال ہم اپنے سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ عورت کے لیے سر ڈھانک کر کھانا پینا ضروری ہے کیا، ورنہ گناہ ہوگا؟ سبیحہ فاطمہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ آداب میں سے ہے، بہتر یہ گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر سامنے کوئی نامحرم لوگ ہیں تو پھر ایسی صورت میں پردہ ضروری ہے۔ کوئی نامحرم نہیں ہے پھر بھی ادب یہ ہے، جیسے کہ مرد حضرات ٹوپی اور سر ڈھانک کر کھائیں، تو خواتین کے لیے ادب اور حیا کا تقاضا بھی ہے، اور نعمت اللہ کی کھا رہے ہیں تو اچھے انداز میں آداب کی رعایت کے ساتھ کھائیں، سر ڈھانک کر کھائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں ڈھانکا ہے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے، جب تک کہ کوئی بے پردگی اور گناہ کا کام نہ ہو۔ مفتی صاحب، حدادی بھائی پوچھے، میری بہن کے شوہر پر جنات ہے جو میاں بیوی کی ملاوٹ میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور سورہ بقرہ کو آپ پورا تو پاسبل نہیں ہوتا ایک عام آدمی کے لیے، لیکن آپ پاؤ پارا آدھا پارا سورہ بقرہ کا تلاوت کرنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ یہ جتنی بھی پرابلم سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں جنات اور شیطان داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ عامل و عاملوں کے چکر میں پڑھنے کے بجائے، اتارے کرانے کے بجائے حضور کی سنت کو تھامے رکھو۔ ہمارے استاد مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے موت تو آ جائے گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگو گے تو کیا ہوگا کہ تم نے سنت کے راستے کو چھوڑا، اگرچہ وہ جائز ہے لیکن مستحسن نہیں ہے، اسی لیے آپ سورہ بقرہ کا عمل کرو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب، کوئی خدیجہ خاتون ہیں، مفتی صاحب یہ آپ کے لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں پلیز ایم قاسمی صاحب سے کچھ معلومات لینی ہیں، دین کی معلومات پڑھنی ہیں، ہمارا اسلام کیسے مضبوط ہو، مفتی صاحب اس کے بارے میں ضرور کچھ دیکھیے، بتائیں۔ اس میں تعلیم الاسلام کے 4-5 رسالے آتے ہیں، اور وہ ہندی میں بھی مل جاتے ہیں، تو آپ تعلیم الاسلام کا رسالہ خریدو اور اس کو پڑھنا شروع کرو، بہت آسان زبان میں ہے، آپ اس کا جیسے جیسے رسالے کمپلیٹ کرتی چلی جاؤ گی آپ ایک چھوٹی عالمہ بن جاؤ گی۔ باقی کوئی سوال ہے تو مفتی آصف صاحب کے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی، اگلا پوچھتے ہیں، روبینہ خاتون پوچھ رہے ہیں، عاطف نام کے کیا معنی ہے؟ عطف کے معنی ہوتے ہیں مہربانی کرنا، تو عاطف کے معنی ہوں گے مہربانی کرنے والا۔ لڑکے کا نام ارد رکھ سکتے ہیں، ارد کیا چیز ہوتا ہے؟ ایسا نام رکھیں جو انبیاء کرام، صحابہ رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ، اس طرح نام کا اثر جو ہے نا وہ ذات پر پڑتا ہے۔ ایسے بیکار معنی والے یا جس کا کوئی میننگ نہ ہو، اس طرح بس پروناؤنسیشن کو دیکھ کر یا کسی بڑے فلم اسٹار یا ایسے کسی کا نام رکھ لیا
تو ہمارے بچے میں وہ اثرات منتقل ہوں گے. نام کا اثر، شخصیت کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے. تو اچھے معنی والے صحابہ کے نام، نبیوں کے نام رکھے. یہ ارد وغیرہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. مفتی صاحب عارفہ انصاری پوچھتی ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. ظاہر ہے کہ یہ ثواب تو مردوں کے لیے، تو عورت کو اب یہ ثواب کیسے ملے گا؟ میں اول وقت میں نماز پڑھتی ہوں تو کیا اول وقت میں نماز پڑھنے سے وہ ثواب مل جائے گا؟ دیکھو، مردوں کے لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلی صف میں ثواب ہے، تو عورتوں کے لیے بتایا کہ عورتوں کے لیے سب سے پیچھے والی صف میں ثواب ہے. تو اصل جو ہے وہ ثواب کا مدار حضور کے حکم پر عمل کرنے میں، نہ کہ پہلا اور دوسرا ہونے میں. سمجھ رہے ہو؟ تو خواتین بھی اگر نماز پڑھتی ہیں، چونکہ جیسے گھر میں پڑھتی ہیں، مسجد میں پڑھتی ہیں، ان کو ثواب مل جائے گا. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی مفتی صاحب آگے پوچھتے ہیں کہ نماز میں کھانسی اور چھینک آ جائے تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی. فرجو خان پوچھتے ہیں نماز میں کھانسی اور چھینک آئے تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ بالکل صحیح ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کھانسی یا چھینک آ رہی ہے تو بعض مرتبہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے قصد اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا ہے، وہ نہ چاہے ہوئے بھی آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں چھینک آنے پر جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں وہ نماز میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی، چونکہ الحمدللہ قرآن شریف کی آیت کا ایک حصہ ہے، اس کے پڑھ لینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اگلا سوال حج کے بارے میں یہ ہے کہ طواف وداع کرنا واجب ہے. اگر کسی نے طواف وداع نہیں کیا اور وہ طائف چلے گئے تو کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی حج ہو جائے تو ایک نفلی طواف ضرور کر کے رکھ لیں. مان لیجئے کہ کسی خاتون کو ایام اور حیض شروع ہو گئے تو وہ نفلی طواف اس کا طواف وداع بن جائے گا، یا اسی طرح میقات چھوڑ کر جانا ہو گیا تو وہ نفلی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ حرم شریف میں نماز ہوتی ہے، لوگ بہت دور دور کھڑے رہ کر اور اپنی ہوٹلوں کے نیچے صف لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اپنی ہوٹل کے فلورز پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز با جماعت میں صفوں کا متصل ہونا، صفوں کا کنٹینیو ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک جا کر نماز پڑھنا ضروری ہے. بعض مرتبہ چلنے اور تھکان سے بچنے کے لیے، بعض مرتبہ اے سی کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہوٹل کے ایس فلور میں، سلاد فلور میں نماز شروع کر دیتے ہیں. یہ مناسب اور درست نہیں. اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا تو عصر کے بعد طواف کرنے کی صورت میں جو 2 رکعت واجب الطواف ہے کیا اس کے پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں پڑھنا تو ضروری ہے. دیکھو، طواف زیارت ہو، طواف وداع ہو، نفلی طواف ہو، کوئی بھی قسم کا طواف ہو، جب تک 2 رکعت نہیں پڑھی جائے گی وہ طواف مکمل نہیں مانا جائے گا، کسی بھی قسم کا طواف ہو. لیکن عصر کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا درست نہیں ہے. اس وجہ سے اب اس نماز کو مغرب کے بعد پڑھا جائے گا. اگر کسی وجہ سے عمرہ کرنے والے نے طواف کے بعد سعی کر لی، حلق کرا لیا، تو بھی اب یہ 2 رکعت ذمے میں باقی رہے گی، اس کو بعد میں ادا کرنا ضروری ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حج کے بعد مکہ مکرمہ کا قیام کیسے ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ابھی ہمارا اہم ترین سفر مدینہ منورہ کا بھی باقی ہے، مکہ مکرمہ کے اہم ترین دن باقی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزاریں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو گئے، عبادتوں کا مکمل طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ دم اور صدقہ جو لازم ہوتا ہے کسی غلط عمل کر لینے پر، تو کیا اس کا حدود حرم میں کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، دم کا حدود حرم میں کرنا ضروری ہے. حدود حرم کے باہر دم دینا جائز اور درست نہیں ہوگا. دم کی قربانی حدود حرم میں کرنی ہوگی. اگلا سوال یہ کہ کیا اس دم کے گوشت کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں. وہ دم کا گوشت غریبوں کا حصہ ہے، زکوٰۃ کے حقداروں کا حصہ ہے، لہذا وہ نہیں کھایا جا سکتا ہے. ہاں دم شکرانہ جو حج کی قربانی ہے یا عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اور بہت سارے حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے. کسی کی شادی کا مسئلہ ہے تو کسی نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب ہمارا حج قبول ہو جائے، اس کے بارے میں دعا فرما دیجیے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مفتی صاحب ایک مرتبہ آپ بھی دعا دے دیجیے. بالکل اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے حل فرمائے.
اس کے لیے شیئر ضرور کریں, دوسروں تک دیکھیں ناظرین, یہ خوبصورت منظر آخر میں ایک بار کتنا خوبصورت اور پیارا منظر مفتی صاحب ایک بار گھما کر دکھا رہے ہیں. اور یہ ادھر کے روڈ بھی ایک بار دیکھ لیں. یہ ترکی استنبول سے سوال و جواب کی مجلس آج چلتے چلتے ہم آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں. اور ناظرین یہ دیکھیے, اس وقت جو آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ترکی استنبول میں اس وقت 8:16 ہونے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت 8:16 صبح کے ہیں یا رات کے ہیں. کس وقت کے 8:16 ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ نہ صبح کے ہیں نہ رات کے ہیں, یہ شام ہو چکی ہے. بس 15-20 منٹ میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے. یہ مغرب سے پہلے کے وقت کا منظر ہے. 8:20 ہو چکی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کی اذان ہوگی. تو یہ جانکاری بھی ہم آپ کو دینا چاہتے تھے کہ یہاں کا یہ وقت ہے کہ 8:30 پونے 9 کے قریب مغرب ہوتی ہے, اور پھر 10:30 11 کے قریب عشاء ہوتی ہے, اور 3:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے. یہ یہاں کے ٹائمنگ ہے. تو یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب کا ہم اخیر میں بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ہمیں سوال و جواب کی مجلس میں اپنی شرکت سے محظوظ فرمایا اور ہمارے ساتھ رہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ تمام حضرات سے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اور اپنا سوال اگلی مجلس کے لیے آپ مجلس نمبر 114 میں بھیج سکتے ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.